تو آگے چونکہ اس میں لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی میں نے سوچا کہ کچھ بات کروں گا. 27ویں رات کا زیادہ امکان ہے نا لیلۃ القدر ہونے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, پچھلی امتوں میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھی. نوح علیہ السلام 1000 سال عمر تھی نا, تو اس امت میں تو اتنی عمریں نہیں ہیں, تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں, 27ویں رات میں امکان زیادہ ہے. یہ نہیں کہ 27ویں رات ہی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. آخری عشرے میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے, طاق راتوں میں زیادہ امکان اور 27ویں میں تھوڑا اور زیادہ امکان, یہ آثار سے پتہ چلتا ہے. تو لیکن لوگوں نے اسی ایک کو بنا کے بیٹھ گئے, تو چلو اس بہانے اسی میں عبادت کر لیں, 27ویں ہی میں کر لیں, یہ بھی ٹھیک ہے. تو اس میں بڑی مصلحتیں ہیں کہ اللہ نے اس کو مشکوک کیوں بنا دیا, یہ والی یہ وہ والی. علماء کہتے ہیں اگر متعین کر دی جاتی نا یہی ہے, تو پھر اس میں گناہ کرنے والا بھی پکڑا جاتا, کیونکہ ابھی تو امکان ہے بھائی, ہو سکتا ہے یہ والی نہ ہو, تو اس نیت سے گناہ کر رہا ہے کوئی, تو گناہ تو ملے گا اسے بہت زیادہ. لیکن اگر متعین ہو جاتی پھر گناہ کرتے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا پھر. تو اس رات میں عبادت کرنی ہے. کون سی عبادت؟ پہلی بات تو یہ کہ سب سے بڑی عبادت ہے گناہوں سے توبہ. آج لوگ لیلۃ القدر میں گناہوں سے توبہ کا ارادہ نہیں کرتے. گناہوں سے توبہ کا مطلب اپنی ایک لسٹ بنائیں, بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے تو آج رات اللہ سے توبہ کریں, اے اللہ میں یہ وراثت پہلی فرصت میں, بولو نا بھائی کیا ہو گیا بھائی, سب بولے نا واپس کر دیں گے. یہ بولنے کیا اس رات میں فیصلہ کرنا ہے کہ اے اللہ میں توبہ, گناہوں سے توبہ ہوگی نا تو اللہ معاف کرے گا. تو اے اللہ میں نے جتنی بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے یا چھوٹے بھائیوں کی وراثت پہ قبضہ کر کے ابا کے پورے کاروبار کو میں رن کر رہا ہوں اور بھائی بہنوں کو صرف عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دے دیتا ہوں, اے اللہ میں اس جرم سے توبہ کرتا ہوں, جتنا جتنا جس کا حصہ ہے پورا پورا اس کے حوالے کروں گا, اور اس بارے میں علماء سے رابطہ کروں گا کہ کیا کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, داڑھی کاٹتے ہو تو توبہ کر لو, داڑھی بڑھانے کا ارادہ کر لو. جو خواتین پردہ نہیں کرتی اس رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اللہ ہمیں پردے کی توفیق عطا فرما دے. اگر مشکل لگ رہا ہے تو توفیق مانگ لیں کہ اللہ توبہ کریں, توبہ نہیں ہو رہی تو اللہ تو توبہ کی توفیق دے دے, یہی مانگ لیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اس رات میں گڑ گڑا کے اللہ سے ہدایت مانگی, گناہوں سے توبہ کی توفیق مانگی, الحمدللہ ان کو توبہ کی توفیق مل گئی. ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو دعا مانگیں, اللہ میں اپنے باپ کے ساتھ میرا رویہ صحیح نہیں ہے, ماں کے ساتھ میرا رویہ صحیح نہیں ہے, اے اللہ میرے ایٹیٹیوڈ کو, میرے رویوں کو اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک کر دے, مجھے توفیق دے دے کہ میں سیدھا ہو جاؤں. آپ جہاں جاب کر رہے ہیں, تنخواہ پوری لے رہے ہیں, کام پابندی کے ساتھ نہیں کر رہے. دیکھو ہم نے پورا قرآن پڑھا نا, تو قرآن کے یہی تو قرآن جرائم بیان کر رہا ہے جو معاشرے میں ہو رہے ہیں. قوم سمود کو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا تھا, بھائی تم حق لینے کی باری آتی ہو تو پورا لیتے ہو, دینے کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہو, ڈنڈی مارتے ہو. تو اس پہ اللہ نے پوری قوم کو تباہ کیا نا. اب یہ مسائل تو ہم اس پہ تو سوچ ہی نہیں رہے. تو اس رات میں توبہ کرنی ہے, اے اللہ مجھے جو کام آفس میں میرے ذمے لگتا ہے میں وہ پورا نہیں کرتا, تنخواہ 30 تاریخ کو لینے کے لیے پہنچ جاتا ہوں میں, تو مجھے میری اس تنخواہ کو حلال کر دے, یعنی مجھے ایمانداری کے ساتھ آفس میں کام کرنے کی, بولو نا بھائی یار کیا ہو گیا, اب تو میں سبق پڑھوا رہا ہوں, توفیق عطا فرما. جو اسکول ٹیچرز ہیں, یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں, وہ یہ کہیں اے اللہ ہم تنخواہ پوری لیتے ہیں, طلبہ کو پڑھانے میں ایمانداری, جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں کہ سارے ہی کر رہے ہیں, بہت سے ایماندار بھی ہیں الحمدللہ. تو اے اللہ میں تنخواہ تو گورنمنٹ سے پوری لیتا ہوں لیکن اسٹوڈنٹس کو ایمانداری کے ساتھ پڑھاتا نہیں ہوں بلکہ ٹرخاتا ہوں. اس لیلۃ القدر میں اللہ میں اس جرم سے توبہ کرتا ہوں, میں تنخواہ پوری لوں گا اور پڑھاؤں گا یونیورسٹی میں یا کالج میں یا اسکول میں پوری ایمانداری کے ساتھ, چھٹی بہانے بنا کے چھٹی نہیں کروں گا, اور چھٹی کروں گا تو تنخواہ سے کٹواؤں گا میں. کیا ہو گیا بھائی, غلط کہہ رہا ہوں؟ لیلۃ القدر میں توبہ کرو گے تو قبول ہوتی ہے, تو توبہ تو کرے انسان.
دیکھو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگو, کہ نبی نے یہ دعا سکھائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اے اللہ تو سراپا معافی ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, ہمیں بھی معاف کر دے. تو ہمیں معافی مانگنے کی دعا سکھائی نا اس میں, تو معافی جرائم سے مانگی جاتی ہے نا. اب جو جرم کیا اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو, معافی مانگ رہے ہو, تو یہ معافی تھوڑی ہوئی. دیکھو میں نے اللہ نہ کرے آپ سے پیسے لے کے کھا گیا, میں 5 لاکھ روپے میں نے کھا گیا, اب میں دے نہیں رہا, آپ بہت ٹینشن میں آ گیا, آپ نے کہا اب تو میں نہیں چھوڑوں گا. بیٹا تو معافی مانگ بھی لے تو میں نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ تو نے اب لیٹ کر دیا بہت زیادہ اور میرا تو سارا مسئلہ خراب ہو گیا. تو میں کہتا ہوں یار آج لیلۃ القدر ہے, معافی مانگتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے معاف کرتا ہوں, لاؤ اب دے دو. کہ دوں گا تو اب بھی نہیں میں. تو یہ معافی ہوئی. تو معافی گناہوں سے مانگی جاتی ہے. تو گناہ ہے کیا؟ بہنوں کی وراثت نہیں دے رہے, نماز میں سستی کر رہے ہیں, حج فرض ہوا وہ ادا بولو بھائی نہیں کر رہے, آپ کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے آپ اس کا خیال نہیں رکھ رہے, رشتہ داری نہیں جوڑ رہے, ابا کے ساتھ اماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے, اور یونیورسٹی میں جا رہے ہیں پڑھا نہیں رہے وہاں پہ, اور ابا آپ کو سارے سیمسٹر کے پیسے ابا نے بھر دیے اس لیے کہ میرا پت جو ہے نا یہ پڑھے گا وہاں جا کے, اور یہ وہاں جا کے گٹکے کھا رہا ہے بیٹھ کے. تو یہ بھی ناجائز ہے نا, ابا سے کو تو پورا خون چوس لیا پڑھائی کے لیے, وہاں پڑھ کے دے نہیں رہا ہے, تو یہ بھی ناجائز ہو گیا نا. ابا نے گٹکے کھانے کے پیسے تھوڑی دیے, ابا نے تو اس لیے دیے میرا بچہ کیا کرے گا, یونیورسٹی میں جا کے پڑھے گا. تو اللہ میں اس جرم سے بھی کیا کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. شوہر اگر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا, بدتمیزی سے بات کرتا ہے, بعض آدمیوں کی زبان میں ایسا تلخی ہے کہ وہ تمیز سے بات کرنا جانتے ہی نہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. تو یہ توبہ کر لیں, اللہ میں جب بھی گھر میں جاؤں گا اپنے بیوی بچوں سے تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کروں گا, اخلاق سے بات کروں گا. ہمارے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے, تو میں بھی آئندہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کر کے داخل ہوں گا. جاتے ہی میں چنگیز خان کی طرح چیزیں الٹ کے پھینکنا نہیں شروع کروں گا. عورت توبہ کرے, اللہ میں نے اپنے شوہر کی پینٹ سے جتنے پیسے آج تک چرائے ہیں میں توبہ کرتی ہوں, میرے سارے خرچے میرے میاں جو بنیادی خرچے ہیں پورے کر رہا ہے, میں اسے بلا وجہ خرچے مانگ کے تنگ نہیں کروں گی, شکر گزار بنوں گی. میں بولوں گی دیکھو یہ گھر کی چھت مجھے آپ نے دی ہے, اس اولاد کو جو میں عزت کے ساتھ پال رہی ہوں یہ سایہ مجھے آپ نے دیا, یہ تحفظ مجھے آپ نے دیا, تو شکر گزار بنوں گی. عورتیں اللہ سے یوں کریں توبہ کریں, صحیح ہے نا. تو جو جس کا حق بنتا ہے بھائی وہ دینے کا ارادہ کرے, تو پھر لیلۃ القدر بنے گی. اور اگر بدماشیوں کا پورا پروگرام ہے کہ عید کا چاند نظر آتا ہی فلم دیکھنے جانا ہے سینما گھر میں, اور جناب اور وہی مستیاں, وہی شراب, وہی کباب, وہی زنا, وہی لڑکیوں سے فیس بک پہ دوستیاں, تو بھائی 100 لیلۃ القدر بھی آ جائے. یہ لوگ کہتے ہیں نا جو لیلۃ القدر میں میرے سیدھا جنت میں جاتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے, اعمال ہیں. تو ایسا نہیں ہے بھائی, اللہ کا نظام ہے, 1 درہم کے بدلے میں اپنی 700 نمازیں دینی پڑتی ہیں, اور اگر اپنے پلے عبادتیں ہی نہ ہو تو پھر دوسرے کے گناہ بولو بھائی. میں تو ایک جنرلی اصول بیان کر رہا ہوں کہ جس کو جنت میں ہم نے پہنچانا ہوتا ہے لیلۃ القدر میں اس کی نسبت کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیلۃ القدر میں اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں, نیک آدمی ہے, تو لیلۃ القدر میں مرنا آپ کو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ پہنچائے گا, کیونکہ اللہ نے مبارک رات دی, مبارک مہینہ دیا. رمضان میں موت بھی مسلمان کے لیے رحمت ہے, جمعے کے دن موت مسلمان کے لیے رحمت ہے, لیکن ایک حد تک. پہلے کیا ہے شریعت میں, اعمال ہوں. جیسے آپ کہیں جاب کے لیے گئے تو آپ وہ معیار پہ پورے اترتے ہو, لیکن پھر بھی ڈر ہے کہ فیل نہ ہو جاؤ, تو کہیں سے سفارش آ گئی تو تھوڑا بہت جو چانس تھا فیل ہونے کا وہ سفارش سے پورا ہو گیا. تو تھوڑا بہت چانس تھا عذاب کا, چلو رمضان کی برکت سے اللہ نے کیا کر دیا, معاف کر دیا, لیلۃ القدر کی برکت سے. اور لیکن بڑی بڑی بدماشیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اتنے لوگوں کا حق کھا لیا, ہزاروں کی بد دعائیں ہیں, وہ نہیں جانے دیں گے. وہ کہیں گے اللہ یہ جنت میں کیسے جا رہے ہیں, یہ ہمارے اتنے لیڈر جو اتنا کچھ کھا کے 5-5 ارب ڈالر کھا کے. موسیٰ علیہ السلام نے پتہ ہے کیا بد دعا کی تھی, اے اللہ فرعون نے اتنا ظلم کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں بد دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے, اب اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملنی چاہیے. حالانکہ پیغمبر اپنی قوم کے لیے سب سے رحم دل ہوتے ہیں, لیکن حضرت موسیٰ نے آخر دم تک کوشش کی کہ فرعون توبہ کر لے, لیکن جب نہیں کر کے دینا اور ظلم بڑھتے گئے, اب بد دعا دے رہے ہیں اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے, کیونکہ تو غفور الرحیم ہے. مرتے ہوئے یا مرنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اس نے توبہ کر لی, تو سارے معاف کر دے گا. یہ جو ہزاروں بچے قتل کیے ہیں, ٹھیک صحیح ہے نا, اس نے
اور اتنا ہمیں ستایا ہے, یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ تیری رحمت تو معاف کر دے گی اور تو اپنے اصول چینج نہیں کرتا. تیری رحمت کی وجہ سے معافی تو ہو جائے گی, تو اصول بھی تو اللہ یہ اب ہمارے بھی کچھ جذبات ہیں, تھوڑا ان کا بھی خیال کر لے. حضرت موسیٰ بزبان حال اللہ کو یوں سمجھا رہے ہیں, یہ جو میری قوم ہے یہ پس گئی ہے ظلم کی چکی میں, اب اے اللہ تو اس پہ کفر پہ ہی مارنا اس کو تو, یا موت کے وقت توبہ تو ویسے بھی قبول نہیں ہوتی, یعنی اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے اب, اور اب اس کی موت کس پہ ہونی چاہیے؟ کفر پہ ہی ہونی چاہیے. تو یہ باقاعدہ بد دعا قرآن میں ذکر کیا, ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم, اللہ ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم, دردناک عذاب دیکھے بغیر اب یہ ایمان نہ لائیں, اور دردناک عذاب دیکھ کے ایمان معتبر ہوگا نہیں. تو بعض دفعہ یہ بھی جذبات ہوتے ہیں. تو بھائی بڑے بڑے بدماش ہیں ہمارے ملک میں جو بہت قتل و غارت کی, انہوں نے غریبوں کا خون چوسا, بڑی بڑی غریبوں کی, میں سندھ گیا ہوں, بڑی بڑی زمینیں غریبوں کی بعض ہمارے سیاستدان کھا گئے. تو ایسے لوگ ليلۃ القدر میں مر جائیں تو یہ غریب, ہمارا تو کوئی, ہم پہ تو کوئی ظلم نہیں کیا, لیکن اتنے سارے غریبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم توبہ کر لو تو اچھی بات ہے, اب بھی وقت ہے, اگر زندہ ہو تو اللہ ابھی بھی توبہ قبول کر لے گا, لیکن اگر نہیں کی تو ليلۃ القدر تمہیں بخشوا نہیں سکے گی. ہاں اللہ کسی کو بخش دے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, ہم اللہ پہ تو کوئی چیز نہیں ڈال سکتے, لیکن جو غریبوں کی جو بد دعائیں ہیں نا, وہ بد دعائیں یہی چاہتی ہیں کہ یہ سزا کم از کم ملے, ان بد دعاؤں کا تقاضا ہی ہے. تو اس لیے بھائی ليلۃ القدر میں راتوں کو عبادت کرو, اٹھ کے اللہ سے معافی مانگو. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ توبہ. اور پھر دوسرے نمبر پہ نماز اور دعائیں مانگنا زیادہ سے زیادہ یہ بھی کرنی چاہیے. ليلۃ القدر میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے, دوسری میں یہ پڑھنا ہے, تیسری میں, یہ سب بدعت ہے. جیسے عام نماز کا طریقہ ہے وہی طریقے سے نماز پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق